اس وقت پورا بلوچستان میں جو لاوا پک رہا ہے، حکمرانوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، میں خاص کر بلوچستان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں گوادر کے لوگوں نے گزشتہ 65 دنوں سے دھرنا دیا ہے، اور یہ ایک محدود مدت میں دوسرا دھرنا ہے۔ ماضی میں بھی 27 دن دھرنے کے بعد گوادر کے لوگوں سے مرکزی اور صوبائی حکومت نے وعدے کیے، اور ان وعدوں کی بنیاد پر وہ دھرنا ختم ہو گیا۔ اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ پانی مانگتا ہے، جو ان کا حق ہے۔ اپنے سمندروں میں، اپنے سمندر میں وہ روزگار چاہتا ہے جو صدیوں سے اس کا حق ہے۔ بارڈر ٹریڈ چاہتا ہے جو صدیوں سے وہاں جاری ہے۔ اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے دھرتی، اپنے شہر میں تحفظ دیا جائے۔ لیکن 65 دن دھرنے کے باوجود بھی اب تک مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی، اور حکومت نے ان کے خیمے اور ان کے کیمپوں پر حملے کے ان کے خیمے چھین لیے اور لوگوں کو گرفتار کیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تشدد مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں تمام بلوچ عوام ہو، خیبر پختونخوا کے لوگ ہو، قبائلی عوام ہو، سندھ کے عوام ہو، پنجاب کے عوام ہو، ان کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ تشدد کے ذریعے کبھی بھی کسی قوم کو ان کے حقوق نہیں ملے ہیں۔ ہماری طاقت پرامن جدوجہد ہے، قوم پرامن جدوجہد کے ساتھ کڑی ہے۔ اس لیے گوادر کے لوگوں کو بھی اپنی جدوجہد ہر قیمت پر پرامن رکھنا چاہیے۔ اگر کچھ عناصر ایک پرامن جدوجہد کو تشدد کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں جو مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی صورت میں ذمہ قیادت موجود ہے، ان کو ہر قیمت پر اس جدوجہد کو پرامن رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم حکومت سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پہلے دن سے ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ اگر آپ افغانستان کے اندر بہت ساری قوتوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو یہ تو آپ کے اپنے ملک کے پرامن شہری ہیں، اور احتجاج کرنا اس کا حق ہے، دھرنا، ریلی، جلسہ، جلوس۔ ہم میں سے کون سی جماعت ہے جنہوں نے یہ حق استعمال نہیں کیا ہے؟ اس لیے لوگوں کو مارنا، دبانا، ڈنڈے کے زور پر خاموش کرنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں مسائل حل ہو سکتے تو گزشتہ 50 سالوں سے 60 سالوں سے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ اس لیے ہم ہر طرح کے مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، اور 10 سال ہو، 20 سال ہو، 50 سال ہو، ہم نے ملکوں کو دیکھا ہے بالآخر مذاکرات کی طرف آ گئے ہیں۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں اور حکومت کے درمیان ماضی میں بھی جو مذاکرات ہو گئے ہیں، جماعت اسلامی مرکز نے اس کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور دونوں جانب نے اس پر دستخط کیے۔ لیکن 8-9 مہینے گزرنے کے باوجود بھی کسی ایک شرط پر، کسی ایک چیز پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ حتیٰ کہ گوادر میں الیکشن ہوا اور لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے بلدیاتی کونسلر کا انتخاب بھی کیا، لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، وہاں کوئی میئر نہیں بنا، ان کو کوئی دفتر نہیں دیا گیا، لوگوں کے لیے آنے کا اور بات پہنچانے کے لیے دروازہ تو کیا، کوئی ونڈو اور روشن دان میں نہیں چھوڑا گیا، اور اس لیے لوگوں نے مایوس ہو کر دوبارہ دھرنے پر بیٹھ گئے اور ایک طویل دھرنا دیا۔ تو اس لیے میں آج خصوصی طور پر مرکزی حکومت اور بلوچستان کی صوبائی حکومت سے اپیل کروں گا کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ اور گوادر کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیا جائے۔ کچھ لوگ بلوچستان کے ہر جدوجہد کو یہی رنگ دے رہے ہیں کہ یہ سی پیک کے خلاف ہے۔ میں ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک پوری قوم کی ضرورت ہے،
سی پیک کے ساتھ پاکستان کڑا ہے، پاکستانی قوم کڑی ہے. یہ کسی ایک حکومت کا یا کسی ایک پارٹی کا کارنامہ نہیں ہے، پوری قوم کا یہ کارنامہ ہے. پوری قوم سی پیک کے اس پروجیکٹ کو، اس منصوبے کو مچھیور دیکھنا چاہتی ہے. اس لیے سی پیک کے نتیجے میں ہمارا یہی خیال ہے، بتایا گیا کہ پاکستان ترقی کرے گا، اور ترقی کے اس عمل کو ہم مل کر آگے بڑھانے کی خواہش مند ہیں. لیکن جو گوادر کا احتجاج ہے وہ سی پیک کے خلاف نہیں ہے، وہ پاک چین دوستی کے خلاف نہیں ہے. ممکن ہے کچھ لوگ اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں. یہ تو ایک طویل عرصے سے وہاں کے مچیروں کا مطالبہ ہے کہ جب وہاں سی پیک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو بھی وہاں کے مچیری یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جاب کو تحفظ دیا جائے. وہاں کے لوگ آج سے 20 سال پہلے بھی یہی مطالبہ کرتے تھے کہ باہر سے بڑے بڑے ٹرالر آ کر ہمارے کاروبار میں خلل ڈالتے ہیں، ہمیں اپنے کاروبار سے محروم رکھتے ہیں، روزگار سے محروم رکھتے ہیں. آج بھی ان کا یہی مطالبہ ہے. اس لیے جماعت اسلامی پاکستان بحیثیت جماعت بھی سی پیک کو سپورٹ کرتی ہے، اس منصوبے کو مکمل کرنا چاہتی ہے، اور ہم اس کو ایک خوشحال پاکستان کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر گوادر اہم ہے تو حکومت کو بھی اس کی اہمیت سمجھنا چاہیے، اور وہاں کے لوگوں کو تشدد پر اکسانے کی بجائے یا تشدد کی طرف دھکیلنے کی بجائے اس کو ایک پرامن انداز میں مذاکرات کرنے چاہیے.